اسلامی قانون پر اور فقہ اسلامی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں مستشرقین کی طرف سے اور اسی طرح ان کے حواریوں کی طرف سے، ان میں ایک معروف اعتراض یہ ہے کہ فقہ اسلامی ماخوذ ہے رومن لا سے۔ رومن لا روم کا قانون تھا، مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے استفادہ کر کے اسی سے جو دفعات تھی قانون کی انہیں لے کے اپنے انداز میں مرتب کر کے قانون بنا دیا اور اس کا نام فقہ اسلامی رکھ دیا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعتراض ایسا ہی ہے جیسا کہ اس زمانے میں کافروں نے اعتراض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک رومی غلام جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور اس کے پاس رومی زبان کی کچھ رسالے رکھے ہوئے تھے، صحیفے کوئی رسالے، اور وہ ان کو پڑھتا تھا اور ان سے کہانیاں تھی رومی زبان کی، ان کو پڑھتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، اور وہ بھی نبی پاک ایمان نہیں لایا تھا لیکن نبی پاک سے ویسے رواداری کے طور پہ ملتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے تھے، کس طرح ایمان لے آئے۔ تو اعتراض کر دیا گیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن اس رومی غلام سے لیا ہے، اس سے سیکھتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی مبین، کہ وہ اعجمی زبان ہے اور یہ عربی فصیح زبان ہے۔ عقل کے اندر ذرا غور کرو کہ جس عربی جیسی عربی تم بھی نہیں بنا سکتے، اعتراض کرتے ہو کہ وہ فصیح و بلیغ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اجمی غلام سے سیکھتے ہیں جس کے پاس سوائے چند کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال شاید وہ کہانیاں تو پھر کچھ حیثیت رکھتی ہوں، رومن لا کی حقیقت میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ عقل کے بھی خلاف ہے یہ اعتراض اور تاریخ صداقت کے بھی خلاف ہے، ایک لاغو بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیں، مستشرقین نے اسلام پہ اعتراضات کیے اور فقہ اسلامی کو پڑھا اور اس کے بعد فقہ پہ اعتراضات کی بشاڑ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مستشرقین میں سے ایک مستشرق تھا ڈاکٹر سی نال لینو، اٹلی کا رہنے والا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلامی قانون مادی حد تک رومی قانون سے ماخوذ ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر سی نال تھا، اسکندریہ کی عدالت
مرافع مخلوط میں وکالت کرتا تھا، اور انجمن المعہد المصری کا رکن تھا، اور اسے اس زمانے میں نہ عربی آتی تھی نہ ترکی آتی تھی، اسے اس علاقے کے زمانے میں کوئی بھی نہیں آتی تھی. لیکن سلطنت عثمانیہ اور مصر سے تعلق رکھنے والے مسائل قانون اور ضابطہ سے اسے دلچسپی تھی، اور اس موضوع پہ قابل قدر کتابیں مغربی زمانوں میں ناپید بھی نہیں تھی. تو ڈاکٹر نال لینو کے کہنے کے مطابق اس وقت تیسکی نے ڈومینی کوگا تیسکی اس نے محض مفروضے کی حد تک یہ بات کہی تھی، اور فرضی اور امکانی سطح ہی کی اس نے کچھ دلیلیں بھی پیش کی تھی. لیکن جب اس نے ایک فرضی سی بات کہہ دی اور فرضی سی دلیلیں پیش کر دی تو مستشرقین نے، غیر مسلم محققین نے اس کو اپنا موضوع بحث بنا دیا، اور بعد میں ہر آنے والے نے اپنے پچھلے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی اور اس عنوان پہ قلم اٹھایا. ظاہر ہے کہ ان کو تو کوئی چیز چاہیے اسلام پہ اعتراض کرنے کی، اور وہ اس کی بنیاد اس نے فراہم کی، اگرچہ وہ بنیاد خود ہی بے بنیاد تھی. تو سب اسی بے بنیاد پر تعمیر کرنے کھڑے ہو گئے. ایماس مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ شریعت اسلامیہ مشرقی امپائر کے رومی قانون کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام ہی نہیں ہے. اسی کو ممالک اسلامیہ کے سیاسی احوال پر منطبق کیا گیا. اور اس قسم کی باتیں پھر ان میں سے بہت سے لوگوں نے کرنا شروع کی. ڈاکٹر بروکلمان کہتا ہے کہ اسلام فن قانون سازی اور تشریح کو برتتا ہے. اسلام کے اکثر احکام قرآن اور احادیث نبوی سے ماخوذ ہیں. چونکہ ان دونوں سرچشموں سے حاصل کیا ہوا مواد عملی زندگی کی ان ضروریات کے لیے کافی نہیں تھا جو بڑی صورت کے ساتھ پیدا ہو رہی تھی. علاوہ ازیں غزوات اور قدیم متمدن ممالک کی فتوحات کی وجہ سے ان کی متعدد شاخیں پھوٹتی چلی جا رہی تھیں. اس لیے قدماء اسلام بلا تردد پیش آمدہ حالات میں اپنی مخصوص آراء سے عہدہ برا ہو جاتے اور پوری جرت کے ساتھ مفتوحہ ممالک کے قوانین اور احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے. اس طرح قانون روما کے بعض مبادیات اسلام کے اندر شامل ہو. اب دیکھیں اس نے کیسی لگی لپٹی اور کیسی ایک بظاہر ملمہ ساز بات کی ہے کہ جسے ایک عام آدمی عزت دین کا آدمی کہتا ہے ہاں یار قرآن تو بڑا محدود ہے اور اپنے زمانے کے لیے اترا تھا، تو بعد کے زمانے کے جو مسائل تھے وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں تھے، تو وہ رومن قانون سے لے لیے گئے ہوں. یوں مستشرقین نے پھر اس کو موضوع بحث بنایا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ دعوے محض دعوے ہی تھے، حقیقت ان میں کچھ بھی نہیں. تو 18ویں صدی عیسوی میں یہ آواز بڑے زور و شور سے مستشرقین کی طرف سے اٹھی. اور اس آواز کے اٹھنے کے پیچھے اصل میں وہی مقاصد تھے اور پیچھے وہی بنیادیں تھیں جو آپ الغزو الفکری میں پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تلوار کی جنگ نہیں ہو سکتی تو استشراق کا راستہ اختیار کیا. پھر جب استعماری تحریکیں اٹھیں انہوں نے بھی انہیں کو استعمال کیا، اور پھر اس قسم کے اعتراضات. اور بعد میں جب آئے
عیسائی بنانے والی تحریکیں، التنصیر، منصرین، دونوں نے بھی اس قسم کے لچے قسم کے اعتراضات کو سہارا بنایا اور کوشش کی کہ کسی طرح ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کریں. لیکن یہ بات تو مسلمات میں سے ہے کہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. تو یوں اعتراض پھر آگے بڑھنا شروع ہوا اور پھر اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا. تو میرا خیال ہے آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، مزید اس بحث کو اگلی نشست پہ رکھتے ہیں، چونکہ آج کچھ تھوڑی سی مصروفیات ہیں کل کے جلسے کے حوالے سے، تو اسی پہ اکتفا کریں انشاءاللہ العزیز. پرسوں پھر میں اس بقیہ بحث کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. هذا المرام بهذا القدر.